الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہمدردی کے ساتھ اور شفقت اور مہربانی کے ساتھ اور پورے درد کے ساتھ اپنی قوم کو، مکہ والوں کو آپ ایمان کی اور اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ایذائیں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے، آپ کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر، ان سب باتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا، آپ غمگین ہو جاتے تھے، صدمہ ہوتا تھا کہ میں اتنی ہمدردی اور شفقت کے ساتھ ان کو حق بات سمجھاتا ہوں لیکن وہ لوگ مانتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ کہ بالیقین ہم نے آپ سے پہلے اگلے گروہوں میں، اگلی قوموں میں بہت سے پیغمبروں کو ہم نے بھیجا، یعنی آپ کوئی نئے نبی نہیں بلکہ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء اور پیغمبر آ چکے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ان پہلے اور اگلے گروہوں میں اور قوموں میں جب بھی کوئی رسول آیا تو ان قوموں نے اس رسول کی مذاق اڑائی، ان کے ساتھ استہزاء اور تکذیب کا، جھٹلانے کا کام کیا ہے۔ اس لیے آپ غمگین نہ ہوں، یہ تو ہر نبی کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس لیے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دستور پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے،
ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ شریر قسم کے لوگوں نے، منکرین نے اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی ہے، ٹھکرایا ہے، جھٹلایا ہے، مذاق اڑائی ہے۔ اس لیے آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، جیسے پہلی قوموں کے اندر یہ بات تھی کہ وہ اپنے نبی کو جھٹلاتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، اسی طرح ان مجرموں کے دلوں میں، جو آپ کی قوم میں آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، ان مجرمین کے دلوں میں ایسے ہی ہم نے یہ استہزاء کو، انکار کو ڈال دیا ہے۔ جیسے وہ مجرم تھے، وہ یہ کام کرتے تھے، اسی طرح ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ استہزاء اور مذاق اڑانے کو اور انکار کرنے کو، ایسی باتیں ان کے دلوں میں ڈال دی ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ جب ان کی یہ حالت ہے کہ آپ اتنی ہمدردی اور شفقت سے سمجھاتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، تو لا یؤمنون بہ، یہ قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقد خلت سنت الاولین، اور اللہ تعالیٰ کا دستور پہلے لوگوں کے ساتھ گزر چکا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے، ہلاک کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور پہلے منکرین کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی بالآخر ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اور آپ جو دین لے کر آئے ہیں، جو حق لے کر آئے ہیں، اس کا بول بالا ہوگا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ گزشتہ مجلس میں ایک آیت آئی تھی کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں اپنے دعوے نبوت میں کہ میں نبی ہوں، تو آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں؟ اگر آپ کے ساتھ ساتھ فرشتے ہوں تو ہم مان لیں کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے، تو مسلمانوں میں سے بعضوں کو یہ خیال ہوا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو آپ کے ساتھ نازل فرما دیں، آپ کے ساتھ وہ رہے، تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، سب جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا کہ فرشتے کو نازل کرنا اور بھیجنا تو درکنار، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ان کے عناد اور ضد اور ہٹ ڈرمی کی یہ حالت ہے کہ فرشتے تو اتارنا دور کی بات ہے، ان کو ہی ہم اوپر چڑھا دیں، ان کو ہی اوپر لے جائیں، ان کو اوپر چڑھا دیں، وہ بھی دن دھڑے، یعنی دن کی روشنی میں، پھر بھی یہ لوگ اتنے ضدی ہیں کہ یہ ماننے والے نہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کھول دیں ان پر آسمان کا ایک دروازہ، پس وہ دن دھڑے اس میں سے چڑھنے لگے، اوپر ان کو چڑھا دیا جائے، تو بھی یہ ماننے والے نہیں۔ اگر ایسا ہو تو وہ کہیں گے، ان کو اوپر لے جایا جائے تو بھی بجائے ماننے کے اس وقت یوں کہیں گے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہمارے اوپر نظر بندی کر دی گئی ہے، یعنی یہ جادو کر دیا گیا ہے ہمارے اوپر، ہماری آنکھوں پر، کہ ہم ہیں تو نیچے لیکن ہم کو انہوں نے گویا ایسا کر دیا ہے ہماری نظروں پر کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اوپر چڑھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہم نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ضد کی یہ حالت ہے، اگر ایسا بھی کر دیا جائے کہ ان کو اوپر چڑھایا جائے تو ایسا جواب دیں گے کہ یہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، یہ اتنے ضدی ہیں
اور اتنے ہٹ دھرمی کرنے والے ہیں کہ یہ ماننے والے نہیں۔ بہرحال ضد اور ہٹ دھرمی اور حق کا انکار یہ بہت بری چیز ہے اور دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ جب آدمی کے سامنے حق بات آئے، چاہے چھوٹا ہی شخص کیوں اس کو نہ کہے، حق بات کے سامنے آدمی اپنے آپ کو جھکا دے، تسلیم کر لے اور قبول کر لے، مان لے، اس میں اپنی بے عزتی نہ سمجھے بلکہ ماننے میں اور قبول کرنے میں عزت ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی حق بات، اچھی بات کوئی ہم سے کہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، لیکن کہنے والوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ حق بات، اچھی بات کہے تو نرمی سے کہے، شفقت سے کہے، اس کا جذبہ سامنے والے کو توڑنے کا، ذلیل کرنے کا نہ ہو، بلکہ اس کے دل کے اندر ہمدردی ہو، شفقت ہو کہ میرے بھائی تک اچھی بات اور صحیح بات پہنچ جائے۔ اب آگے اللہ جل شانہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں اور اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ ذرا میری قدرت کو تم دیکھو، اگر تم میری قدرت کو دیکھو گے اور غور کرو گے تو تم مجھے پہچان لو گے اور مجھے صرف تم رب مانو گے اور معبود مانو گے اگر تم میری قدرت کو دیکھو گے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی اللہ نے آگے بیان کی، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے ہیں اور ہم نے ان ستاروں کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو پوری کائنات ان ستاروں سے جگمگا اٹھتی ہے اور کیسا خوشنما منظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے بڑا اچھا خوشنما منظر ہوتا ہے۔ اگر بادل، گرد و غبار ایسی کوئی چیز نہ ہو تو یہ آنکھ سے آدمی اگر دیکھے تو بیک وقت اس کو 5000 ستارے نظر آئیں گے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ہدایت القرآن میں لکھا ہے۔ اور اگر چھوٹی موٹی دوربین سے اگر دیکھے تو 20 لاکھ تک تعداد یہ ستاروں کی اس کو نظر آ سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی دوربین جو ایک خاص جگہ پر دنیا میں لگائی گئی ہے، وہ جگہ کا نام میں بھول گیا، کہ وہ اتنی بڑی دوربین ہے کہ اگر اس سے کوئی دیکھے تو اس کو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ستارے نظر آئیں گے۔ اب یہ لاکھوں اور کروڑوں ستارے یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کائنات یہ ستاروں سے جگمگا رہی ہے، اللہ کی قدرت کو بیان کر رہی ہے۔ اگر کوئی اسی میں غور کرے تو وہ اللہ کو رب تسلیم کر لے، پھر کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور ان ستاروں کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، خوشنما نظر آتے ہیں۔ اور پھر جہاں یہ ستارے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، اسی کو آگے فرمایا، اس کے بعد آگے فرمایا وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے آسمان کی ہر مردود شیطان سے ان ستاروں کے ذریعے سے حفاظت بھی کی ہے۔ فرشتے جو ہیں ان کو اللہ تعالی کی طرف سے احکام اور کام سپرد کیے جاتے ہیں کہ یہ کام تمہارے حوالے ہیں۔ اب یہ فرشتے آسمان کے نیچے جہاں بادل ہیں وہاں پر آ کر مذاکرہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں کہ اللہ کا کون سا امر تمہارے متعلق ہے، تمہارے متعلق کون سا امر حکم ہے۔ تو شیاطین جو ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ فرشتے جو بادلوں پر اللہ کے
احکام اور کاموں کا تذکرہ کرتے ہیں تو شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں سے کوئی بات اچک لیں، چوری چھپے سن لیں۔ چنانچہ شیاطین ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک اس طرح قطار لگا کر اوپر تک جاتے ہیں، اور جو آخر میں جو ہوتا ہے وہ سننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فرشتے اللہ کے حکم سے ایک شعلہ، روشن شعلہ جس کو شہاب مبین کہا، اس کو مارتا ہے۔ تو اس شعلے سے، جس کو ہم تارا ٹوٹنا کہتے ہیں، تارا ٹوٹا ہم کہتے ہیں، تو یہ وہی ہے جو قرآن میں جس کو شہاب مبین کہا۔ یہ جو شیاطین چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یہ شعلہ، ستاروں میں سے ایک شعلہ ان کے اوپر چھوڑا جاتا ہے، تارا ٹوٹا جس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ بات پوچھی کہ بھئی یہ جو تارا ٹوٹتا ہوا تم دیکھتے ہو تو اس کو زمانے جاہلیت میں ایسے موقع پر تم کیا کہتے تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ تارا ٹوٹتا ہوا ہم دیکھتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوگا یا مرے گا، ایسا کوئی معاملہ ہونے والا ہے، ہم یوں کہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیال غلط ہے، بلکہ یہ جو تارا ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ گر رہا ہے، یہ شیاطین کو ہٹانے کے لیے، جو اوپر پہنچتے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے۔ تو شیاطین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ بات سن کر اوپر والا دوسرے کو پارسل ٹرانسفر کرے، پھر اس کے بعد والے کو، یہاں تک کہ اخیر میں جو ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کو، یعنی اس کے دوست کون ہیں؟ یہ سب جتنے جوگی ہوتے ہیں اور پنڈت ہوتے ہیں، کاہن جن کو کہتے ہیں، جو غیب کی باتیں بتلاتے ہیں، دراصل وہ شیاطین جن کو شعلہ مارا بھی جاتا ہے پھر بھی وہ سب کچھ برداشت کر کے کہ زخمی ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ہلاک ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بات وہ بعد والے کے کان میں چھوڑ دیتا ہے، وہ تھوڑی سی بھی بات چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ بات پہنچ جاتی ہے آخر میں جوگی تک، پنڈت تک، اب وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر پھیلاتا ہے۔ شیاطین کے یہ سب کام ہے۔ اب کوئی بات سچی ہو جاتی ہے تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں دیکھو فلاں جوگی نے کہا تھا نا ایسا ہی ہوا، تو وہ چوری چھپے سنی ہوئی بات شیاطین کی طرف سے وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اب اس میں کئی جھوٹ ملا کر اس کو وہ پھیلاتے ہیں۔ تو بہرحال ستاروں سے ایک کام یہ بھی لیا جاتا ہے، اور ہم نے حفاظت کی آسمان کی ہر مردود شیطان سے، مگر جس نے چوری چھپے سن لیا تو روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو زخمی کرتا ہے یا پھر اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آسمان کا ستاروں سے جگمگانا یہ اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کے رب ہونے پر اور اللہ کے صرف معبود ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ دوسری دلیل توحید کی اور اللہ کی قدرت کی بیان کی جا رہی ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین دیکھو، اس کی طرف بھی، زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ کیسی پھیلا دی گئی یہ زمین، اور اس کے اندر حرکت تھی، تو وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے اس زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ گاڑ دیا، جس کی وجہ سے زمین جو ڈاواں ڈول ہو رہی تھی وہ اس کا ڈاواں ڈول ہونا بند ہو گیا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اسی زمین میں ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے اگائی۔ اللہ تعالیٰ نے
زمین کے اوپر بہت سی چیزیں اگائی، غلہ، اناج اور پھل، بہت سے قسم قسم کے یہ اللہ تعالیٰ نے اگائے، اور ایک اندازے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اگائے. یعنی ہر چیز ایسا نہیں کہ اس کی کوئی ایک متعین مقدار نہ ہو، کیونکہ اگر ایک اندازے سے اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتے تو پھر لوگوں کے اندر اس کی کوئی قدر و قیمت بھی نہ ہوتی. یہ اللہ کی نعمت، اور کتنا بچ جاتا اور وہ ضائع ہوتا اور پھینکنے میں جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اگائی، اور بندوں کے لیے ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اگائی، اور ایک اندازے سے، تاکہ اس کی قدر و قیمت باقی رہے اور وہ بیکار ضائع نہ ہو. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں معیشت کا سامان، زندگی کا سامان ہم نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، وہ ساری ضروریات کے سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو بھی یہ سب ہم نے زندگی گزارنے کے سامان دیے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے رہنے سہنے کے، اور ان کو بھی جن کو تم روزی دینے والے نہیں ہو. بہت سی مخلوق سمندر میں ہے، بہت سی مخلوق خشکی کے اوپر ہے، اور کتنے پرندے اور کتنے جنگل کے درندے، ان کو ہم کوئی روزی پہنچانے نہیں جاتے. بعض پالتو جانور ہوتے ہیں جن کو ہم پالتے ہیں، جن کو ہم خود چارہ وغیرہ خرید کر کھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو جن کو تم نے پالے، ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے جاندار ہیں سمندر میں، خشکی پر، جنگلوں میں، اور یہ پرندے فضاؤں میں، جن کو تم روزی نہیں دے سکتے، جن کو تم کھلا پلا نہیں سکتے، ان کو بھی ان کی ضرورت کے سامان ہم نے مہیا کیے اور ہم نے دیے. کیسا عجیب و غریب نظام ہے. اس میں اگر آدمی غور کرے کہ کیسی اللہ کی قدرت، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں. یہ جانور، ان کی نہ کوئی دکان ہے نہ کچھ، صبح وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اگر اس میں آدمی غور کرے اللہ کی قدرت میں تو وہ اللہ کو پہچان لے کہ وہی تنے تنہا خالق اور مالک اور رب ہے. زندگی کی ضروریات کے سامان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں. کھانے پینے پہننے اوڑھنے اور رہنے سہنے کی جو کچھ چیزیں اللہ نے دی ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے پاس نعوذ باللہ اتنی ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب چیزوں کے خزانے کے خزانے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم اتارتے ہیں یہ زندگی گزارنے کے سامان کو ایک متعین مقدار کے ساتھ ہم اتارتے ہیں. اب کسی کو اللہ تعالیٰ یہ زندگی گزارنے کا سامان زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ کیا حکمتیں ہیں اس میں. اللہ کی حکمتیں ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ، پانی ہر ایک کو پہنچ رہا ہے. اس کا کیسا عجیب و غریب نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ہر جاندار کو یہ پانی مل رہا ہے، پہنچ رہا ہے. اس کا نظام کیسا. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ہم نے ہوائیں بھیجی جو بادلوں کو لے کر چلتی ہیں. پھر ہم نے آسمان سے یعنی بادل سے پانی اتارا، پھر ہم نے تم کو وہ پانی پلایا کہ سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے، سمندر سے
اور یہ بھاپ جو سمندر سے اٹھتی ہے وہ پانی کے ذرات لے کر اٹھتی ہے. اس بھاپ کے اندر پانی کے ذرات ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھاپ جس کے اندر پانی کے ذرات یہ بلندی پر چڑھتی ہے، اور اوپر جب چڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بادل کی شکل دے دیتے ہیں. یہ چادریں بن گئی گویا، بادل ایک طرح سے گویا چادر ہے پانی کی. پھر اللہ تعالیٰ جہاں پانی برسانا چاہتے ہیں تو ہوا کو حکم دیتے ہیں، ہوا یہ بادلوں کو ہانک کر لے جاتی ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور وہاں پھر یہ بادل سے قطرہ قطرہ پانی یہ زمین پر اترتا ہے. اور فی الفور تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے کھیت اس سے سیراب ہو جاتے ہیں، باغات سیراب ہو جاتے ہیں، بہت سے انسانوں کو، جانوروں کو فی الفور پانی مل جاتا ہے. اور بقیہ پانی یہ جھیلوں میں، تالابوں میں جمع ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ زمین کے مسامات کے ذریعے سے، قدرتی پائپ لائن کے ذریعے سے نیچے اترتا ہے، اور نیچے پانی زمین کے نیچے رواں دواں ہے، بہہ رہا ہے. جب کسی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ کنواں کھودتا ہے، بورنگ کرتا ہے اور پانی کو حاصل کرتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے پانی جمع کیا، تمہاری طاقت نہیں تھی، وما انتم لہو بخازنین، کوئی تم جمع کر نہیں سکتے تھے، تم پانی کا ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے تالابوں کے ذریعے سے، جھیلوں کے ذریعے سے، زمین کے اوپر سے نیچے اتار کر ہم نے قدرتی پائپ لائن کے ذریعے سے نیچے پانی رواں دواں کر دیا. اب تمہارے لیے وہ پانی میسر ہے، اور گھر گھر پانی پہنچ رہا ہے، ہر ایک اس سے سیراب ہو رہا ہے. یہ کیسا قدرتی نظام ہے پانی کا جو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے. اگر اس کے اندر آدمی غور کرے تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے. جب وہ اتنی بڑی قدرت والا ہے تو صرف معبود وہی ہوگا، اور صرف وہی رب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی عظمت اور کبریائی کو اتارے اور ایمان کو مضبوط بنائے، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وبارك على محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وسلم على محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وارحم محمدا ملء الدنيا وملء الآخرة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، ہمارے دلوں کو یا اللہ سارے رذائل اور برائیوں سے پاک اور صاف بنا دے. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما. ہر عمل میں اخلاص یا اللہ اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. یا اللہ اتباع سنت پر زندہ رکھ اور اتباع سنت پر موت عطا فرما. غفلت والی موت سے حفاظت فرما، بری موت سے بچا لے. یا اللہ تیری ناراضگی والی موت سے بچا لے، گناہ کرتے کرتے مرنے سے بچا لے. یا اللہ فضولیات میں لگے رہنے کی حالت میں موت سے بچا لے. تیری یاد میں ہو، تجھے یاد کر رہے ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو. یا اللہ ایسی مبارک موت نصیب فرما. دل و دماغ کا رخ عافیت کے ساتھ تیری طرف پھیر دے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یا اللہ ظالموں کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، مظلوموں کی بھرپور نصرت اور مدد فرما. یا اللہ پریشان ہاروں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما.
حلال پاکیزہ برکت والی وسیع روزی سب کو نصیب فرما، حلال روزگار نصیب فرما، بار بار حرمین شریفین کے مقبول حاضری نصیب فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك۔